سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ آیت نمبر 57۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ تو یہ جو شروع سے فرمایا تھا وہ کون لوگ ہوں گے، میں اپنی رحمت ڈالوں گا، اس سے جوڑ کر بتا رہا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں میری رحمت وسیع ہر چیز کے لیے، یہ تو دنیا میں ہو گیا، لیکن فَسَأَكْتُبُهَا میں لکھ لوں گا اس کو ان لوگوں کے لیے آخرت میں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، متقی ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ الذین یتبعون الرسول، وہ لوگ ہیں جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہیں، بغیر پڑھے لکھے۔ نبی امی ہیں بغیر پڑھے لکھے، کہ جس کو پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔ یہود و نصارہ جس کو پاتے ہیں لکھا ہوا تورات اور انجیل میں، وہ حکم کرتا ہے ان کو نیک کام کا، منع کرتا ہے برے کام سے، اور حلال کرتا ہے ان کے لیے سب پاک چیزیں، اور حرام کرتا ہے ان پر حرام چیزیں، اور اتارتا ہے ان پر سے ان کے بوجھ اور وہ قیدیں، بیڑیاں، اور وہ قیدیں جو ان پر تھی۔ تو جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی رفاقت کی، اس کے ساتھ رہے، اس کی مدد کی اور تابع ہوئے اس نور کے جو اس کے ساتھ اترا ہے قرآن، وہی لوگ پہنچے اپنی مراد کو، ان کو میں اپنی آخرت والی رحمت دوں گا۔ سمجھ میں آیا؟ تو مجرم ابلیس نکل گیا کیونکہ وہ متقی نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ دیتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے۔ یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم تو اس رحمت کے مستحق ہوں گے، آخرت میں ہماری بخشش ہو جائے گی، تو فوراً اللہ نے فرمایا نہیں، وہ لوگ ہیں جو اتباع کرتے ہیں رسول کا۔ تو وہ بولیں گے ہم بھی عیسیٰ اور موسیٰ کا اتباع کرتے ہیں۔ آگے کون سے رسول کا؟ النبی الامیہ، اس نبی کا اتباع کرتے ہیں جو غیر پڑھے لکھے ہیں۔ کیا ہے؟ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ وہ کیسے ہیں؟ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ تو یہاں سے یہود و نصارہ بھی آخرت کی رحمت سے محروم ہو گئے۔ وہ نبی، وہ امت کامیاب ہوگی جو نبی امی پر ایمان لانے والی ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ اور پھر وہ ان کو حکم کرتے ہیں کہ بھلائی کا، اور برائیوں سے روکتے ہیں، ان کے لیے حلال کرتے ہیں پاک چیزیں، حرام کرتے ہیں ناپاک چیزیں، خبیث چیزیں، اور ان سے امت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بوجھ اتارتے ہیں، بوجھ اور قیدیں اتارتے ہیں۔ اس کو سمجھنا ہے آگے، بوجھ اور قیدیں اتارتے ہیں جو ان پر تھی۔ یہ کن پر تھی؟ یہ یہود و نصارہ پر تھی، لیکن اس امت پر نہیں۔ کیا ہے بتائیں گے۔ تو جو ایمان لائے محمد پر، وعزروہ، اور پھر ان کی رفاقت کی، ان کے ساتھ میں رہے، ونصروہ، ان کی مدد کی، اور تابع ہوئے اس نور کے قرآن کے جو ان کے ساتھ اترا ہے، اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہونے والے۔ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امت کی مخصوص صفات اور فضائل۔ پچھلی آیت میں حضرت موسیٰ کی دعا کے جواب میں ارشاد ہوا، یوں تو اللہ کی رحمت ہر چیز، ہر شخص کے لیے وسیع ہے، آپ کی موجودہ امت بھی اس سے محروم نہیں، لیکن مکمل نعمت اور رحمت کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو ایمان، تقوی، زکوٰۃ وغیرہ کی مخصوص شرائط پوری کریں گے۔ اس آیت میں ان لوگوں کا پتہ دیا گیا کہ وہ کون لوگ ہوں گے، ان شرائط پر پورے اترنے والے کون لوگ ہوں گے۔ بتلایا وہ لوگ ہوں گے جو رسول امی کا اتباع کریں گے۔ کس کا؟ یتیمے کے نا کردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست،
فارسی شعر ہے، وہ ایک ایسا یتیم کہ جس نے قرآن بھی درست نہیں کیا، کسی کے پاس نہیں پڑھا، یتیم ہے کہ نہ کردہ قرآن درست، کسی کے پاس انہوں نے قرآن بیٹھ کے پڑھا بھی نہیں، لیکن کیا کیا پھر کہ کتب خانہ چند ملت بشست کئی ملتوں کے کتب خانے دھو ڈالا، پرانی تمام کتابیں دوسرے لوگوں کے کتب خانے سب دھو ڈالا اور سب جمع کر کے اس قرآن میں لے آیا۔ اس میں سب ہے، تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، قرآن میں جتنا پہلے کی آسمانی کتابوں میں تھا وہ سب کچھ آ گیا ہے۔ اس ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصی فضائل و کمالات علامات بھی ذکر فرمائی کہ صرف ایمان لانے کا نہیں بلکہ آپ کے اتباع کا حکم دیا گیا۔ صرف ہم نے کلمہ پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کافی نہیں، آپ کا اتباع کرو۔ قل ان کنتم تحبونی تحب اللہ فاتبعونی، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم کیا کرتے ہو، یہ بھی سو رہا ہے پیچھے، یہ بچے ہیں مدرسے کے، یہ سفر کر کر کے نہ جانے کتنے کلومیٹر سے آئے ہیں، کوئی دوپہر پہنچا کوئی شام میں، اس لیے ذرا نیند کا غلب ہے، پھر بھی آ گئے، تو جگاتے رہو ان کو۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خالی نام لینا کافی نہیں، کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ آپ کو ماننا بھی ہے ان کی اتباع، جس سے معلوم ہوا فلاح ہے آخرت کے لیے، آخرت میں کامیابی کے لیے ایمان کے ساتھ اتباع شریعت و سنت ضروری ہے، آخرت میں کامیابی کے لیے ایمان کے ساتھ، ایمان لانے کے ساتھ، کلمہ پڑھ لینے کے ساتھ، شہادتین پڑھ لینے کے ساتھ، پانچوں کلمے پڑھ لینے کے ساتھ کیا ضروری ہے؟ اتباع شریعت، شریعت پر چلنا، کیا کرنا؟ اور اتباع سنت، حضور کے طریقے پر چلنا، یہ بھی ضروری ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اب یہ دیکھو، الرسول النبی الامی، وہ جو ایمان لاتے ہیں رسول پر، اور ایسے رسول پر جو نبی بھی ہے اور نبی امی ہے، بغیر پڑھے لکھے، دو لقبوں کے ساتھ آپ کی ایک تیسری صفت امی بھی بیان کی۔ لفظی معنی ان پڑھ کے ہیں، لفظی معنی کیا ہے؟ لیکن میں اگر یہ ترجمہ کر ڈالوں کہ وہ محمد کیا ہیں؟ ان پڑھ ہیں، تو اس میں بظاہر توہین بھی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ایسے کیمرے لگائے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں کہ وہ سب خیر چھوڑ دیں گے، دیکھو رسول کو ان پڑھ کہہ دیا، دیکھو رسول کو ان پڑھ کہہ دیا، ہاں یہ رٹا مارنا شروع کریں گے۔ اس لیے میں نے کیا ترجمہ کیا یہاں پر؟ بغیر پڑھے لکھے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بغیر پڑھے لکھے، انہوں نے کوئی مستقل پڑھنا لکھنا سیکھا نہیں تھا، جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو۔ عام قوم عرب کو قرآن میں امیین کہا گیا، اسی لیے کہا گیا کہ یہ عرب ایسی قوم تھی، بڑی فصاحت و بلاغت والی تھی، اور بڑے بڑے ان میں مقررین تھے اور بڑے شاعر تھے، لیکن لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ کیا نہیں آتا تھا؟ ہاں، لکھنے پڑھنے کا رواج بہت کم تھا، اور امی ہونا کسی انسان کے لیے کوئی صفت ہے۔ اب دیکھو، ان پڑھ ہونا کسی کی تعریف نہیں ہے، لیکن صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قابل تعریف ہے۔ وہ کیسے؟ تو یہ کسی کی تعریف نہیں بلکہ ایک عیب سمجھا جاتا ہے۔ ان پڑھ ہونا کیا سمجھا جاتا ہے؟ اے جاہل، اے گوار، اے کیا ان لٹریٹ، کیا بولتے تم لوگ انگلش میں؟ ہاں، الٹریٹ بولتے ہیں، ہاں، بغیر پڑھا لکھا۔ تو یہ تو عیب سمجھا جاتا ہے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و معارف اور خصوصیات اور حالات و کمالات کے ساتھ امی ہونا آپ کے لیے بڑی صفت کمال بن گئی۔ جو آپ کے اندر سے علم نکلا، جو آپ کی فصاحتیں آئی، جو آپ نے قرآن پیش کیا، جو حدیثیں پیش کی، جو آپ کا کیریکٹر تھا، وہ جاہلوں کا کیریکٹر نہیں تھا۔ تو یہ سب چیزیں مل کر پھر ایک بات، خصوصیات، حالات، کمالات کے ساتھ امی ہونا آپ کے لیے بڑی صفت کمال بن گئی ہے، کیونکہ اگر علمی، عملی، اخلاقی کمالات کسی لکھے پڑھے آدمی سے ظاہر ہوں تو وہ اس کی تعلیم کا نتیجہ ہوتے ہیں، لیکن ایک امی بغیر پڑھے لکھے محض سے، امی محض بغیر پڑھے لکھے سے ایسے بیش بہا علوم، بے نظیر حقائق، معارف کا صدور، اس کا
ایک ایسا کھلا ہوا معجزہ ہے جس سے کوئی پرلے درجے کا معاند اور مخالف بھی انکار نہیں کر سکتا، خصوصاً جب کہ آپ کی عمر شریف کے 40 سال مکہ مکرمہ میں سب کے سامنے اس طرح گزرے کہ کسی سے نہ ایک حرف پڑھا نہ سیکھا، ٹھیک 40 سال کی عمر ہونے پر اچانک آپ کی زبان مبارک پر وہ کلام جاری ہوا جس کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی مثال لانے سے ساری دنیا عاجز ہو گئی۔ تو ان حالات میں آپ کا امی ہونا، ان پڑھ ہونا، بغیر پڑھا لکھا ہونا، آپ کے رسول من جانب اللہ ہونے اور قرآن کے کلام الہی ہونے پر ایک بہت بڑی شہادت ہے۔ اس لیے امی ہونا اگرچہ دوسروں کے لیے کوئی صفت تعریف نہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی تعریف ہے، بہت بڑا کمال ہے۔ جیسے متکبر کا لفظ عام انسانوں کے لیے صفت مدح نہیں، تکبر والا ہونا عام انسانوں کے لیے یہ متکبر ہے، خوش ہوگا وہ، تعریف ہے اس میں، لیکن وہی متکبر کا لفظ بلکہ عیب ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے خصوصیت سے متکبر یہ اللہ کی تعریف ہے، اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ متکبر کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ کیوں؟ وہاں تکبر کے تمام جو ہے تکبر کی صفات اللہ کے پاس موجود ہے، اس کو تکبر کرنے کا حق ہے۔ ایک آیت چوتھی صفت رسول کی یہ بیان فرمائی، وہ لوگ آپ کو تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے۔ کیا فرمایا؟ یجدونہ عندہم مکتوبا فی التوراۃ والانجیل، وہ اپنے پاس لکھا ہوا پائیں گے اس رسول کو۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تورات انجیل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ایسی تفصیل وضاحت کے ساتھ ہوں گی کہ ان کو دیکھنا ایسا ہوگا جیسے خود حضور کو دیکھ لیا۔ تورات انجیل کی تخصیص یہاں اس لیے کی گئی، بنی اسرائیل انہی دو کتابوں کے قائل ہے، ورنہ حضور کے حالات صفات کا ذکر زبور میں بھی موجود ہے، داؤد علیہ السلام پر۔ تو اصل مخاطب موسیٰ علیہ السلام ہے، جس میں ان کو بتلایا گیا کہ دنیا آخرت کے مکمل کامیابی آپ کی امت کی ان لوگوں کا حصہ ہے جو نبی امی خاتم الانبیاء کا اتباع کرے، جن کا ذکر وہ تورات و انجیل میں لکھا پائیں گے۔ تورات و انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور علامات، تو موجودہ تورات و انجیل میں بے شمار تحریفات رد و بدل ہو گئی، اب یہ اعتماد کے قابل نہیں۔ اس کے باوجود اب بھی ان میں ایسے کلمات موجود ہیں، آج بھی سب بدلنے کے بعد بھی آج بھی موجود ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ دیتے ہیں۔ اور اتنی بات بالکل واضح ہے کہ جب قرآن کریم نے یہ اعلان کیا خاتم الانبیاء کی صفات علامات تورات انجیل میں لکھی ہوئی ہے، اگر یہ بات واقعے کے خلاف ہوتی تو اس زمانے کے یہود و نصارہ کے لیے تو اسلام کے خلاف ایک بہت بڑا ہتھیار ہاتھ آ گیا تھا نا، نہیں ہے ہماری کتاب میں، نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ قرآن جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن ایسا آپ کو ایک واقعہ نہیں ملے گا کہ انہوں نے ڈھنڈورا پیٹا ہو، چپ بیٹھنے کے سوا، خاموش ہونے کے سوا ان کے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ بعد میں بدلنے لگے وہ اپنی کتابوں کو، خاتم الانبیاء کی جو صفات تورات انجیل میں لکھی تھی ان کا کچھ بیان قرآن کریم میں بحوالہ تورات و انجیل آیا ہے اور کچھ روایات احادیث میں منقول ہیں۔ جنہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا، عبداللہ ابن سلام وغیرہ، یہ مسلمان ہو گئے، یہودی تھے بڑے بڑے عالم، یہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، اتفاقاً بیمار ہوا، آپ اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے، دیکھا اس کا باپ اس کے سرہانے کھڑا ہوا، یہودی لڑکا ہے، تورات پڑھ رہا ہے۔ وہ کیا پڑھ رہا تھا باپ؟ تورات پڑھ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، اے یہودی، میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ پر تورات نازل فرمائی، کیا تو تورات میں میرے حالات صفات میرے ظہور کا بیان پاتا ہے؟ وہ لڑکے کے باپ کو پوچھا، اس نے انکار کیا۔ اس نے کیا کیا؟ نہیں، تمہارا کوئی تذکرہ نہیں۔ تو بیٹا بولا، یا رسول اللہ، یہ میرے ابا غلط کہتے ہیں، یہ بیہقی کی روایت ہے دلائل نبوت میں، یہ غلط کہتے ہیں میرے ابا، تورات میں ہم آپ کا ذکر، آپ کی صفات پاتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بچے نے گواہی دی، وہ بیمار بچے نے گواہی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا اب یہ مسلمان ہے، انتقال کے بعد اس کی تجہیز و تکفین مسلمان کریں، باپ کے حوالے مت کرو اسے۔ یہ ایک مثال آپ کو پیش کی کہ ان کو سب معلوم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ایک یہودی کا قرض تھا، اس نے آ کر، لوگ بولتے ہیں نا غیر مسلموں سے لینا دینا کرنا کہ نہیں، سنو حضور نے غیر مسلموں سے لین دین کیا، فرمایا اس نے آ کر اپنا قرض مانگا، محمد میرا قرضہ دو، آپ نے فرمایا اس وقت میرے پاس کچھ نہیں، کچھ مہلت دو۔ یہودی نے شدت کے ساتھ مطالبہ کیا اور کہا کہ میں آپ کو اس وقت تک نہ چھوڑوں گا جب تک میرا قرض ادا نہ کر دو۔ حضور نے فرمایا یہ تمہیں اختیار ہے، تم مجھے نہ چھوڑو، اپنا قرض وصول کرو، یہ تمہیں اختیار ہے، میں تمہارے پاس بیٹھ جاؤں گا۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ بیٹھ گئے اور ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی اور پھر اگلے روز صبح کی نماز یہی ادا فرمائی۔ صحابہ کرام یہ ماجرا دیکھ کر رنجیدہ اور غضبناک ہو رہے تھے، آہستہ آہستہ یہودی کو ڈرا دھمکا رہے تھے، یہ چاہتے تھے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تاڑ لیا اور صحابہ سے پوچھا کیا کرتے ہو؟ تب انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اس کو کیسے برداشت کریں کہ ایک یہودی آپ کو قید کرے؟ آپ نے فرمایا مجھے میرے رب نے منع فرمایا ہے کہ کسی معاہد وغیرہ پر ظلم کروں، یہ میرا معاہد ہے، اس کا معاہدہ ہے ہمارے ساتھ میں، ظلم سے مجھے روکا گیا ہے۔ یہودی یہ سب ماجرا دیکھ اور سن رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی یہودی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ لیا۔ اس طرح مشرف و اسلام ہو کر اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنا آدھا مال اللہ کے راستے میں دے دیا اور قسم ہے خدا تعالیٰ کی۔ اب یہ کیوں کیا اس نے وہ بتا رہے ہیں، صرف اتنا نہیں دیکھا ایک واقعہ، میں نے اس وقت جو کچھ کیا اس کا مقصد صرف یہ امتحان کرنا تھا، میں نے جو آپ کو روکا اور آپ کو بٹھایا اور آپ کو یہی رات گزروائی اور قرضہ مانگنے میں شدت برتی، مقصد یہ تھا تورات میں جو آپ کی صفات بتلائی گئی ہیں وہ آپ میں صحیح طور پر موجود ہیں یا نہیں۔ ہم نے تورات پڑھی ہے، اس میں سب ہے، میں نے تورات میں آپ کے متعلق یہ الفاظ پڑھے، بس اتنا پڑھ کے ختم کرتا ہوں ورنہ یہ ایک مستقل چیپٹر ہے۔ محمد ابن عبداللہ ان کی ولادت مکہ میں ہوگی اور ہجرت طیبہ کی طرف، اور ملک ان کا شام ہوگا، نہ وہ سخت مزاج ہوں گے، نہ سخت بات کرنے والے ہوں گے، نہ بازاروں میں شور کرنے والے ہوں گے، فحش گندی اور بے حیائی سے، گندی باتوں اور بے حیائیوں سے دور ہوں گے۔ ہماری تورات میں لکھا ہوا ہے، آگے اور کئی واقعات ہیں لیکن میں اس کو نہیں پڑھتا۔ آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ بھائی وہ لوگوں کو میں خاص رحمت دوں گا آخرت میں جو نبی امی پر ایمان لائیں گے، اور وہ نبی امی کا تذکرہ اے موسیٰ تمہاری قوم تورات اور انجیل میں پائے گی، لکھا ہوا پائے گی، یہ بتلا دیا گیا تھا۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ بس یہاں پر روک دیتے ہیں، پھر آگے دیکھیں۔